طلاق یہ ہے کہ طالق ان کا ہے، وہ مطلقۃ، یا بیوی کو خطاب کر کے کہتا ہے مطلقہ، انتی ساتھ لگا دیتا ہے، مطلقت کی، اور اس طرح کا لفظ کہہ دیتا ہے طلاق دی، فیقع واحدہ تو ایک پڑے گی، رجیۃ رجی، وإن والأکثر اگرچہ زیادہ کی نیت کرے تب بھی ایک پڑے گی، اول ابانت یا بائنہ کی نیت کرے، او لم ینوی شیئن یا کسی چیز کی نیت نہ کرے پھر بھی پڑ جائے گی، کیونکہ یہ ظاہر ہے طلاق، تو طلاق صریح جو ہے وہ ہر حال میں پڑ جاتی ہے۔ ولو قال انت طلاق و انت طالق، مصدر ذکر کرتا ہے یا اسم فاعل، انت طالق الطلاق یوں کہہ دیتا ہے، طلاق کی طلاق، انت طالق طلاقا، یا مفعول مطلق ساتھ نقل کرتا ہے، تقع واحدۃ رجیہ، تب بھی ان الفاظ سے ایک رجی پڑے گی، بلا نیت بغیر نیت، او نوا واحدۃ او سنتین، یا ایک یا دو کی نیت کرے تب بھی ایک پڑے گی، کیونکہ مصدر میں احتمال نہیں ہوتا عدد کا، سمجھے، اگر باندھیے تو دو پڑ جائیں گی، وَإِن نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، اور اگر تین کی نیت کرے تو فَثَلَاثٌ تین پڑ جائیں گی، کیونکہ یہ جنس ہے، عدد کے اعتبار سے یہ طلاق جس طرح مصدر ہے اس میں جنس بھی ہے، اور جنس کے اندر افراد کئی ہوتے ہیں، تعدد اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ وَإِنْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا، اگر پورے بدن عورت کی طلاق میں وہ مراد لے لیتے، اس کی طرف نسبت کر دیتا ہے، اور إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْهَا، یا اس عضو کی طرف طلاق کی نسبت کر دیتا ہے جس میں اس کو بول کر پورے بدن کی تعبیر کی جاتی ہے، پورا بدن مراد لیا جاتا ہے، کر رقبہ جیسے کہتا ہے کہ تیری گردن، اس کو طلاق تو گردن بول کے پورا بدن مراد ہوتا ہے، والعنق اور گلا، والروح والبدن والجسد، یہ سب الفاظ ہیں، والفرج والرأس والوجه، اور إلى جزء شائع منها، یا ان میں سے کوئی جزء جو بدن کے اندر پھیلا ہوا ہو، مشترک ہو، وہ بول لے طلاق میں، کنصفها، جیسے کہ کہتے ہیں تیرے آدھے بدن کو طلاق، اور ثلثها، اور تہائی کو، تطلق، تب بھی طلاق پڑے گی، وعلی الید والرجل والدبر، کہتے ہیں تیرے ہاتھ کو طلاق ہے، تیرے پاؤں کو یا دبر کو، لا، اس صورت میں طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ ایسی چیزیں اور ایسے الفاظ ہیں کہ پورا بدن ان سے مراد نہیں لیا جاتا۔ ونصف التطلیقۃ و ثلثها طلقۃ، آدھی طلاق یا ایک تہائی کہتا ہے کہ دیتا ہوں، تو یہ پوری طلاق ہوگی، کیونکہ اس کے اندر تنصیف اور تجزی نہیں ہے۔ وثلاثۃ انصاف التطلیقتین، اور اگر کہتا ہے کہ تین نصف تجھے طلاق، تو دو طلاقیں پڑیں گی، نہیں، وثلاثۃ انصاف التطلیقتین ثلاث، دو طلاقوں کے تین ثلث،
انت طالق ثلاثت انصاف تطلیقتین، یوں کہہ دیتا ہے ثلاثن تو یہ تین ہوں گی، اور اگر یوں کہتا ہے کہ انت طالق ثلاثت انصاف تطلیقتن تو اس میں دو طلاقیں ہوں گی، کیونکہ تین کے عدد کا دو اکثر ہے، اور تین ثلث جب وہ کہہ دیتا ہے، تین نصف جب وہ کہہ دیتا ہے تو یہ بھی وہ دو کا اکثر ہے۔ ومن واحدۃ او ما بین واحدۃ الی سنتین، اور ایک طلاق سے کہتا ہے کہ ایک طلاق سے تجھے طلاق ہے، یا ایک طلاق سے لے کر دو طلاق تک تجھے طلاق ہے، واحدۃ الی سنتین یا ما بین واحدۃ الی سنتین، یہ دو صورتیں یہاں، ٹھیک ہے۔ واحدۃ تو اس میں ایک طلاق ہوگی، وإلی ثلاث سنتان، اور اگر کہتا ہے واحدۃ الی ثلاث، ایک سے تین تک تجھے طلاق، تو سنتانی دو طلاقیں پڑیں گی۔ وواحدۃ، اور ایک پڑے گی فی سنتین، واحدۃ بھی پورا جملہ ہے، انت طالق واحدۃ فی سنتین، سمجھے یہ پورا جملہ ہے۔ اگر اس طرح کہتا ہے کہ تجھے دو میں ایک طلاق واحدۃ، تو اس سے ایک پڑے گی، ان لم ینوی، اگر دو کی نیت نہ کرے، او نوى الضرب، یا ضرب اور حساب کی نیت کرے، وإن نوى واحدۃ وثنتین، اور اگر ایک اور دو کی نیت کرے فثلاث، تو تین پڑیں گی، وسنتین فی سنتین، سنتان، کہتے ہیں کہ انت طالق سنتین فی سنتان، فی سنتین، دو میں دو طلاق ہے تجھے، تو سنتانی یہ دو پڑیں گی، وَإِنَّ وَالضَّرْبَ، اگرچہ وہ ضرب کی نیت بھی کرے پھر بھی دو ہوں گی، یعنی دو دونی چار کی نیت کرے، یہ باطل ہے۔ وَمِنْ هُنَا إِلَى الشَّامِ وَاحِدًا، یہاں سے لے کر شام کے ملک تک اتنی لمبی طلاق دیتا ہوں، تو یہ ایک پڑے گی، کیونکہ اس میں عدد کا اعتبار ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو لمبا کیا جائے۔ رجیتن، رجی ایک پڑے گی، وفی مکہ وفیما مکہ وفی الدار تنجیز، کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے مکے میں یا دونوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے، مکہ کے مقام پر یا مکہ کے اندر، اور فی الدار یا گھر کے اندر تنجیز، تو یہ فی الفور واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق جگہوں کے ساتھ کوئی متعلق نہیں ہے، پابند نہیں ہے۔ وفی اذا دخلت مکہ تھا تعلیق، لیکن اگر یوں کہتا ہے کہ جب تو مکہ میں داخل ہوگی تو طلاق ہے، یہ تعلیق ہے۔ تو اس میں تعلیق ہو جائے گی، اگرچہ جگہوں کے ساتھ طلاق پابند نہیں ہے، لیکن یہاں اس نے
سری الفاظ تعلیق کے قیدی اذا دخلتے، اس لیے اس میں تعلیق کا اعتبار کیا جائے گا۔